السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی اس نشست میں میں اپنے استاد محترم قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ قرآن کی روشنی میں روح کیا ہے۔ اس کا جواب قرآنی تعلیمات اور قرآن کی روشنی میں ارشاد فرمائیں۔ تو جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب، آپ کا آج کا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے؟ تو اس کو قرآنی روشنی میں آپ کا تھا کہ اس کو پیش کریں کہ قرآن روح کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج 26 اگست ہے، دن ہے جمعے کا، اور سن ہے 2022۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نظریہ روح کا تجزیہ۔ سب سے پہلے ہم اس کو عوامی نظریے کے مطابق کہ روح کے متعلق عوامی نظریہ کیا ہے۔ روح کے متعلق عام نظریہ یہ ہے کہ رحم مادر میں قرار حمل سے ایک معین مدت کے بعد جنین کے مردہ جسم میں روح ڈالی جاتی ہے تو اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو یہ جسم سے نکل کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور یوم حشر جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہ روحیں متعلقہ اجسام میں داخل کر دی جائیں گی۔ تو بالفاظ دیگر روح غیر فانی ہے اور اس پر موت وارد نہیں ہوتی، اور یہ ہمہ وقت زندہ، مستعد، توانا اور باشعور رہتی ہے۔ انسانی جنین مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ نظریہ باطل ہے کہ انسانی جنین مردہ ہوتا ہے اور اس میں حمل کے چوتھے پانچویں مہینے روح داخل کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ زندہ جسم کی ہر چیز زندہ ہوتی ہے، اس کا کوئی عضو، کوئی رگ و ریشہ مردہ نہیں ہوتا، بلکہ خون کے جراثیم تک ہر آن زندگی سے معمور رہتے ہیں۔ جسم کا ہر عضو ان کی نشو و نما کے لیے مصروف عمل رہتا ہے۔ اس کے برعکس جسم کا کوئی عضو یا رگ و ریشہ اگر مردہ ہو جائے تو جسم کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ یہ مردہ حصہ جسم کو نقصان پہنچانے کا موجب بن جاتا ہے۔ مشاہداتی طور پر ثابت ہے کہ زندہ نرم مادہ کے جسم سے خارج ہونے والا مادہ تولید بھی زندگی سے بہرہور ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ حضرت انسان خلیوں سے بنا ہے، ہر خلیہ تقسیم ہو کر بھی مکمل رہتا ہے۔ یہ خلیہ دراصل ایک چھوٹا سا دانہ ہے جس میں ایک سیاہ دھبا ہوتا ہے۔ تقسیم ہونے کے بعد ہر حصے میں یہ دھبا موجود رہتا ہے جو بافت بھی کہلاتا ہے۔ یہ خلیہ ماں کے رحم میں موجود ہوتا ہے۔ اس میں منقسم اور
متضاعف ہونے کی استعداد نطفہ پدری کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جو ہی زندہ نطفہ پدری کا اس خلیے سے اتصال ہوتا ہے، یہ تقسیم در تقسیم ہو کر تعمیر جنین میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بعض خلیے کان بناتے ہیں، بعض ناک بناتے ہیں، بعض آنکھ، بعض دل۔ علی حد القیاس ہر خلیہ رحم مادر میں مخلوط ہو کر اپنا فرض پورا کرنے کے لیے اللہ برتر کے قانون پیدائش کے زیر اثر فعال ہو جاتا ہے اور کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی کہ دل کی جگہ آنکھ اور آنکھ کی جگہ منہ تیار ہو جائے، غرضے کہ یہ زندہ جنین رحم مادر میں رحم نشو و نما کی جو منزلیں طے کرتا ہے، خالق ارض و سماوات نے ان کی خبر بے ترتیب وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ 23/12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِین۔ بے شک ہم نے ابتدائے انسان کو جرثومہ حیات یعنی خمیر شدہ گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس جرثومہ حیات کو نطفہ کی شکل میں نر و مادہ کے خاصہ حصہ جسم میں رکھلایا۔ اس طرح آئندہ کے لیے نر و مادہ کے اختلاط کے ذریعے اس کی نسل انسانی کا اجرا فرمایا۔ رحم مادر میں ارتقائی منازل، پھر مادہ تولید کی رحم مادر میں قرار پانے کی اللہ تعالیٰ نے یوں خبر دی ہے 23/14 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ پھر ہم نطفہ کو علقہ کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں، پھر علقہ کو مضغہ بنا دیتے ہیں، پھر اسے ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں، بالآخر ہم اسے احسن تکوین 95/4 مکمل انسان کی صورت میں پیدا کر دیتے ہیں۔ پس کتنا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ حاضرین و سامعین غور کیجئے گا کہ خالق ارض و سما نے آیت مجیدہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 23/14 انسان کی رحمی پیدائش کا کیسا مکمل نقشہ کھینچ دیا ہے۔ رحم مادر میں نطفہ سے علقہ بنا، علقہ سے مضغہ بنا، پھر استخوان، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور آخر پر مطلوبہ انسانی بچہ کی شکل منصع شہود پر رونما ہوا۔ اب بتائیے کیا اس قدر تبدیلیاں اختیار کرنے پر بے جان نطفہ قادر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بے جان چیز اس قدر ارتقائی منازل طے کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک اہم نکتہ، اللہ جلیل نے انسانی جنین کے متعدد مراحل کا ذکر فرمایا ہے جنہیں وہ رحم مادر میں طے کرتا ہے، لیکن کسی ایک مرحلے پر بھی رحم میں روح داخل کر کے جنین میں زندگی پیدا کرنے کا ذکر تو کیا اشارہ تک نہیں فرمایا۔ اگر جنین بے جان ہوتا
تو مذکورہ بالا مراحل کے تذکرے میں اس میں روح داخل کر کے اسے زندگی سے ہمکنار کرنے کا ذکر بھی ضرور موجود ہوتا۔ یہ ناممکن ہے کہ طبیب نسخہ بیان کرتے ہوئے اس کے جزو اعظم کو چھوڑ دے جو نسخہ کی جان ہو۔ فلہذا قرآن کریم میں رحم مادر میں نطفہ کی متعدد تبدیلیوں کا ذکر کرنے کے باوجود نام نہاد روح کا عدم تذکرہ اس کے وجود کی نفی کی بین دلیل ہے۔ جب جنین میں آغاز ہی سے زندگی موجود ہے تو پھر زندہ جنین میں رحم مادر کے بعد سے کوئی زائد چیز لا کر ڈالنے کا تکلف چے مانی دارت۔ انسان کا نطفہ، ہنوز انسانی نطفہ مختلف عناصر سے مرکب جو ہے وہ مانا جاتا ہے، یعنی اس میں آکسیجن، ہائیڈروجن، کاربن، اوزون، فاسفورس، پوٹاش، میگنیشیم، چونا، فولاد، یہ جتنے بھی عناصر اس میں عقل و حواس موجود نہیں ہوتے، لیکن بینائے کل کی سنائی پر قربان جائیے کہ جو کل ان عناصر سے وجود میں متشکل ہوتی ہے اس میں عقل و حواس موجود ہوتے ہیں، لیکن مخلوق میں انسانی پیدائش کے سلسلے میں قرآن کریم کسی بھی مرحلے پر جنین میں روح داخل کرنے کا ذکر نہیں بتلاتا، بلکہ تصریح کرتا ہے کہ تخلیق انسان کی ابتدائی کڑیاں تو وہی ہیں جو عام حیوانات کی تخلیق سے متعلق ہیں۔ انسان کو ذرائع علم عطا کر کے دوسرے حیوانات سے متمیز کر دیا گیا ہے 32/9۔ اگر انسان کی روح مفروضہ غیر فانی تصور کی جائے تو دوسری مخلوقات کی ارواح کے متعلق کیا تصور قائم کیا جائے گا؟ ایک مشاہداتی مثال ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ مرغی کے انڈے کی مشاہداتی مثال آپ ملاحظہ فرمائیے کہ انڈے کے خول میں کوئی باریک سے باریک سوراخ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو انڈے کا سیال مادہ اس میں سے بہہ کر خارج ہو جاتا۔ مرغ کا نطفہ ایک ایسے خول کے اندر ارتقائی منازل طے کرتا ہے جس میں ہوا جیسی لطیف چیز بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر مذکورہ نطفہ 21 دن میں مختلف شکلیں تبدیل کرتا ہوا مکمل زندہ بچہ بنتا اور باہر نکلنے کے لیے اپنی چونچ سے خول میں سوراخ کر دیتا ہے۔ جب مرغی اس سوراخ کے راستے بچے کی آواز چوں چوں سنتی ہے تو نہایت احتیاط کے ساتھ چوزے کی مدد کرتی ہے تاکہ بچہ خول کو توڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ اب بتائیے اس ایئر ٹائٹ خول میں روح کس راستے سے داخل ہوتی ہے؟ مثال یہ جو مذکورہ ہے، ثابت ہوا کہ کسی بھی جنین کے اندر نام نہاد روح داخل کر کے زندگی پیدا نہیں کی جاتی، بلکہ زندگی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ موت کا منظر، زندگی کے بعد موت کا مرحلہ ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے اور موت سے مفر ناممکن اور محال ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ لیکن عام نظریہ یہ ہے کہ میت کو
قبر میں دفن کرنے کے بعد روح اس کے جسم میں داخل کر کے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور میت کے اعمال کے مطابق اسے جزا سزا دی جاتی ہے۔ نیک انسان کو اچھا بدلہ ملتا ہے اور گناہ گار کے جسم کو فرشتے گرم سلاخوں، ہتھوڑوں اور بھاری گرزوں کے ساتھ روئی کی طرح دھنک دیتے ہیں۔ اس نظریے کی روح سے قبر کی زندگی کو تسلیم کرنا پڑے گا، جس کے بعد پھر موت سے ہمکنار ہونا لازم آتا ہے۔ تو اس طرح انسان کے 3 زندگیاں اور 3 موتیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو پہلا عدم، دوسری دنیاوی زندگی کے بعد موت، تیسرا قبر میں عذاب دے جھکنے کے بعد موت، اور 3 زندگیاں۔ پہلے میں نے بتایا 3 موتیں، اب ہے 3 زندگیاں۔ عدم کے بعد زندگی، نمبر 2 موت کے بعد قبر کی زندگی، اور تیسرا ہے قیامت کی زندگی۔ اب چونکہ یہ نظریہ ربانی فیصلے کی ضد ہے، لہذا غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کے روح سے صرف 2 موتیں اور 2 زندگیاں ثابت ہیں، ایک عدم، دوسری دنیاوی زندگی کے بعد موت۔ تو 2 زندگیاں، نمبر 1 دنیا کی زندگی اور نمبر 2 آخرت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یعنی 2/28 2/28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ لوگوں تم اللہ کی ہستی کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ تم عدم تھے، موت، کنتم امواتا، تم عدم تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اس ارشاد ربانی کی روشنی میں 3 موتیں اور 3 زندگیاں انسان کے لیے ثابت کرنا خلاف قرآن ہے۔ پھر ایک نظریہ یہ ہے کہ جس کو ارواح کا ذخیرہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ فاطر کائنات نے روز آفرینش ہی قیامت تک کے لیے حسب ضرورت ارواح کو پیدا کیا اور ان کی یک بارگی سے ذخیرہ کر لیا ہوا ہے۔ تو اس پر روایات جو ہے وہ بھی گواہ ہیں، چنانچہ ہر نئے پیدا ہونے والے جسم میں اس ذخیرے سے متعلقہ روح کو لے کر داخل کر دیتا ہے، اور جب وہ جسم مر جاتا ہے تو روح اس سے نکل کر عالم برزخ میں جا ٹھہرتی ہے، اور پھر قبر میں اور پھر قیامت میں اسے متعلقہ جسم میں ڈال کر مردہ جسم کو زندہ کر لیا جائے گا۔ ان لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں خربوں پیدا شدہ روحوں پر نہ بچپن جیسی ناتوانی، بے شعوری، بے زبانی اور محتاجی اثر انداز ہوتی ہے، نہ بڑھاپے کی نکاہت، بلکہ وہ ہمہ وقت مستعد اور چاق و چوبند بقائمی ہوش و حواس رہتی ہے، اور نہ ہی ان پر کل شعین مالک 28/28 کا قانون لاگو ہے۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمتن مستعد اور قادر الکلام روحیں شیر خوار بچہ کے جسم میں ضعیف، بے سمجھ، گونگی اور محتاج ہو کر رہ جاتی ہیں، یعنی گونگی اور محتاج کیوں ہو کر رہ جاتی ہیں،
اور اسی طرح انسان کی ارذل عمر یعنی بڑھاپے کی عمر میں ہر صفت و خوبی سے محروم ہو کر کیوں ذلیل ہو جاتی ہے، اپنی منفرد معروف حیثیت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتی؟ ایک اور مشاہدہ، وہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ جس سے کسی ذی فہم شخص کو مجال انکار نہیں، جوں جوں بچہ بڑھتا ہے تو اس کی طاقت، ہوش، حواس اور فہم و فراست میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے، مگر جب قواعد جسمانی میں کمزوری رونما ہوتی ہے تو ساتھ ہی طاقت اور باقی سب خوبیاں بھی ناپید ہوتی چلی جاتی ہیں، اور بڑھاپے میں جب جسم اذکار رفتہ ہو جاتا ہے، اگر روح اس سے الگ کوئی چیز ہے تو وہ کیوں اس کے ساتھ بیکار ہو کر رہ جاتی ہے، حالانکہ اس کو جو بقول بعض جسمانی عوارض سے مبرہ ہے، عمر کے ہر مرحلے پر اپنی لا یموت مستعد اور زیرک زندگی کا ثبوت دیتے رہنا چاہیے۔ یہ جسم کے ہر تغیر میں اس کے ساتھ برابر کی شریک کیوں رہتی ہے؟ حتیٰ کہ جب جسم کا ایک حصہ دماغ پاگل ہو جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ پاگل کیوں ہو جاتی ہے؟ اور جب حقیقت یہ ہے کہ اس کی قوت و اضمحلال جسم ہی کی قوت و اضمحلال پر منحصر ہے، تو ثابت ہوا کہ جسم سے الگ روح کوئی وجود نہیں، بلکہ انسانی شعور انسانی اجزاء ترکیبی ہی کا نتیجہ ہے، جسے غلط طور پر روح کا نام موسوم کیا جا چکا ہے، اس کا نام دیا جا چکا ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچپن میں بچے کے اعضاء کمزور اور ناقابل کار ہوتے ہیں، اور ایسے ہی بڑھاپے میں قوائے بدنیاں ردی ہو جاتے ہیں، اس لیے باشعور، مستعد، زیرک اور ناطق روح اپنی خوبیوں کے اظہار سے معذور ہوتی ہے، مگر جوں جوں یہ کارآمد ہوتے چلے جاتے ہیں تو روح اپنی صفات کے اظہار پر قادر ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن تجربہ جو ہے وہ شاہد ہے کہ وہ نوجوان جو بچپن میں حادثہ جنگل میں رہ کر جنگلی جانوروں میں پلے تو وہ جنگلی جانوروں کی طرح چلاتا اور حرکات کرتا ہے، اس کے منہ سے کوئی بامانی قابل فہم لفظ تک نہیں نکلتا۔ ظاہر ہے کہ جب ایسے نوجوان کے جملہ اعضاء مکمل، پختہ اور مبہم وجود کارآمد ہوتے ہیں اور بچوں کی طرح کام، ضعیف اور بوڑھوں کی طرح اذکار رفتہ نہیں ہوتے، تو اس میں ناطق روح ہونے کے باوجود اپنی جملہ خوبیوں اور صفات کے اظہار سے عاجز، بے بس اور قاصر کیوں رہتا ہے؟ تو ان مشاہدات سے ثابت ہوا کہ جسم سے الگ روح کا کوئی وجود نہیں، نہ وہ جسمانی عوارض سے مستثنا ہے اور نہ موت کے اٹل قانون سے بری۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ انسانی شعور جسم کی توانائی کے ساتھ ساتھ توانا ہوتا اور جسم کے کمزوری کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا ہے، تو ثابت ہوا کہ شعور جسے غلطی سے روح کا نام دیا گیا ہے، انسانی جسم ہی کا ایک حصہ ہے، اس کی پیدائش کے ساتھ پیدا ہوتا، اس کی طاقت کے ساتھ طاقت پکڑتا، اس کی کمزوری سے کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی موت پر مر جاتا ہے۔ پھر جب اللہ قیامت کے دن مردہ جسموں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ روح نامی الگ کوئی چیز ہرگز موجود نہیں۔ قانون الہی بلا استثناء کائنات گیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر قانون اور فیض بلا تعصب، غیر متبدل اور ہمہ گیر ہے۔
10/64 لا تبدیل لکلمات اللہ، کبھی ایسا امتیاز نہیں پایا گیا کہ مومن کے کنویں کا پانی شیریں اور کافر کے کنویں کا پانی کھارا اور مضر صحت ہو۔ سردی گرمی کی شدت سے سب نیک و بد بے قرار ہو جاتے ہیں، اور بہار کے جنت نگاہ مناظر اور باد و صبا کے وجد آفرین جھونکوں سے سب لوگ یکساں طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بارش موہد اور بت پرست ہر دو کے کھیتوں پہ برستی ہے، دونوں کو مساویانہ انداز سے سراب کرتی ہے اور اناج پیدا کرتی ہے۔ پانی، ہوا اور روشنی سب کے لیے بافرات اور مفت مہیا کر دی گئی ہے۔ رب العالمین کا قانون ربوبیت ہر قسم کی رو رعایت سے یکسر پاک ہے، لہذا اس کا قانون مرگ و پیدائش بھی سب پر یکساں طور پر لاگو ہے۔ نو انسانی میں سب سے بلند مرتبہ حضرات انبیاء کرام کا ہے، ان کی مرگ و پیدائش کا بھی قانون باری تعالیٰ سے مستثنا نہیں ہے۔ غرض نبی ہو یا غیر نبی، نہ رحم مادر میں کسی کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، نہ موت کے وقت نکالی جاتی ہے، بلکہ قواعد جسمانیہ کے اضمحلال اور خاتمہ کے ساتھ تمام جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اہل تصوف کے لیے بھی، جن کی خانقاہیت کے بنیادی لفظ روح کے غلط مفہوم پر قائم ہے، کوئی الگ قانون مرگ و پیدائش نہیں، اور اس طرح جب روح جسم سے الگ کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو نام نہاد روح کے عدم سے مسئلہ عذاب، قبر، ایصال ثواب، سما موت، حیات النبی، تو استمداد، قبور، غیر اللہ کے جملہ مشرکانہ تصورات کا از خود خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو روح کے متعلق مختلف نظریات ہیں کہ یہ روحانیات ہیں یا یہ ساری ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ جو محفل ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل میں ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب اتنا ہی، اور روح کے متعلق ابھی ہمارا سلسلہ آگے چلے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا ہے موضوع، تو آئندہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، جلدی آپ کی خدمت میں نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔